اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے سوال کیا ہے، یہ ویڈیو بھیجا ہے مجھے۔ علیہ السلام نے فرمایا اس میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی عبد کتاب القوی اور صاحب کا یہ بیان ہے۔ میری سنت، میرا طریقہ حیات، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کو ملا کر مضبوطی سے تھام لو گے تو تم بھٹک نہیں سکتے، تمہیں شیطان بھٹکا نہیں۔ آپ اس کو یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں، اہل قرآن کافر کیوں ہیں۔ سیدھے رستے سے اب میرے سے انہوں نے سوال کیا ہے، میں نے اسی ویڈیو میں، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، کامنٹس بھی لکھے ہیں۔ اور اب میں نے یہ بالکل نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ کسی کے سوال کو اگر جواب دینا ہو تو آڈیو میں دے رہا ہوں، پھر وہ آڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ قیمتی ایک سرمایہ علم کا جو ہے وہ محفوظ رہے گا یوٹیوب پر اگر رہے گا تو اس کا جواب میں کیا دوں کہ انہوں نے کہا ہے، یہ صاحب نے، عبد القوی صاحب، مولانا محمد عبد القوی، کہ قرآن، صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ سنت اور سنت کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ اور بیسیکلی جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ یہ صرف اہل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ منکر حدیث بھی ہیں، منکر سنت بھی ہیں۔ چلیے، انہوں نے تو صرف منکر حدیث کہا ہے، تو میں ایک معصومانہ سوال آپ تمام حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب کسی ایک چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسری تمام چیزوں کا رد کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ میں سارے گھر والوں سے تعلق توڑ رہا ہوں۔ لیکن جب اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فرق ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ اب چونکہ آپ 10 خواتین میں سے 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ کہیں کہ یہ جو بیٹھی ہے یہ میری اہلیہ ہے، وہ جو ہے وہ میری اہلیہ ہے، تو اس کا مطلب باقی 9 کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب باقی کتابوں میں شک ہے، سوائے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ اہل کا لفظ لگائیں گے تو یہی ہوگا۔ تو جس طرح اہل قرآن جو ہیں وہ منکر حدیث اور منکر سنت ہے، تو اہل حدیث جو ہیں وہ منکر قرآن اور منکر سنت ہے، اور جو اہل سنت ہیں وہ منکر قرآن بھی ہے، منکر حدیث بھی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو صرف اہل تشیع کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن، حدیث، سنت سب کا منکر ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکی زندگی کے مشرکین اور کفار میں سے نہیں ہے، ان کے پاس پہلے سے کتاب آ چکی ہے، تو وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایھا کا لفظ ہے، دیکھیں، اہل ایمان، یا ایھا الکافرون، اے کافر ہو، مطلب وہاں بیچ میں ایک دیوار اٹھانا ہے، فرق ڈالنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے بچنے کی اور امت بنانے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں، نہیں، سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 103۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ ویسے اللہ کی ہر بات پیاری ہے، ہم ایک محاورتاً اس طرح کہتے ہیں کہ اب دیکھیے سورہ آل عمران میں نے کھولا، اس کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ کے لیے گناہوں سے بچو جس طرح اس سے بچنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔
پھر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کا ذکر بھی کرو لوگوں کے سامنے، علیکم جو تم پر کی گئی ہے نعمت، اذ کنتم اعداء، تم لوگ تو فرقوں میں بٹ بٹ کے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے. آج بھی وہی معاملہ ہے. یہ دشمنی میں بنایا گیا ویڈیو ہے یہ مولانا کا. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو کافر بولنے کی، کسی کو فلاں بولنے کی، کسی کو منکر، کسی کو یہ ہے. آپ اپنا کام کیجئے. آپ درس قرآن آج تک کہاں دیے وہ آپ کا لنک دیکھ لیجئے. آپ کے پورے لنک میں کہیں بھی درس قرآن نہیں ہے. یا تو آپ مخالفت میں بات کرتے ہیں، کیجئے، ضرور کیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. لیکن کسی کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کر کے، اس سے رشتہ توڑ کے آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کو اپنے رشتے میں رکھ کے اس کو سدھاریے. یہ صحیح طریقہ ہے. تو برائی بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. برائی سے روکنا ہے نا. لیکن جب وہ برائی خود بخود کریں تو دور سے آپ اچھائی بتاتے رہیے. اس کو اتنی فرصت ہی مت دیجیے کہ جا کے برائی دیکھیں. ورنہ اس کی مثال ایسی ہو جائے گی کہ ایک صاحب اپنے بچے کو لیتے ہیں، چلو بیٹا 10 سال 12 سال کے ہو گئے ہیں، یا SSC میں آ گئے ہیں، 14 سال کے ہو گئے ہیں، چلو میں آپ کو دنیا دکھاتا ہوں. آپ سب سے پہلے شراب خانہ لے جا رہے ہیں، جوا خانہ لے جا رہے ہیں، پروسٹیوشن کے اڈے دکھا رہے ہیں اس کو. یہاں ڈرگس ملتے ہیں بیٹا، یہ جیل ہے بیٹا، یہ عدالت ہے بیٹا. تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی آپ اس کو جرم سکھا رہے ہیں. یہاں اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ تم کو نہیں کرنا ہے. بھائی اتنے ٹائم میں آپ اچھی بات کیوں نہیں بتاتے؟ بالکل یہی کام ہو رہا ہے اس وقت. فرقہ بندی کر کے جس کا بیان کھولو وہ دوسرے فرقے کی بے عزتی کر رہا ہے. میں بھی کرتا ہوں. میں تمام فرقہ پرستوں کی بے عزتی کرتا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، آؤ سب مل کے کام کریں گے، امت بنیں گے. دیکھیے آپ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے دل جوڑ دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور ایسی اپنی نعمت تم پہ نچھاور کی کہ تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، یعنی موت قریب آ گئی تھی، سیدھا جہنم میں جانے والے تھے. قرآن آ گئی. فَأَنْقَذَاكُمْ مِنْهَا، پھر میں نے تم کو اس قرآن کے ذریعے سے یا اس تعلیم کے ذریعے سے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے فرقے ختم کیے تمہارے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دیکھیے اسی طرح ہم اپنی آیات واضح کر کے بیان کرتے ہیں. اب آئیے 104، یہاں فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ 3 آیتیں ہیں آل عمران کی. آل عمران 3 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 102، 103 اور 104. اب میں یہ صاحب کا کیا جواب دوں؟ ان کی تعلیمی حیثیت، ان کا تعلیمی معیار تو اتنا ہے کہ انہوں نے کہیں حدیث پاک کہا، کہیں رسول پاک کہا، کہیں کچھ کہا. تو بھائی پاکی کا جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ سبحانہ کا ٹرانسلیشن ہے. سبحانہ کا لفظ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور پاک صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. رسول پاک، غوث پاک، میسور پاک اور قرآن پاک، حدیث پاک، یہ پاک کپڑا ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ پاک جانماز ہے. اس طرح کی باتیں مت کیجیے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہ تو آپ کو عربی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ تو آپ کو اردو زبان سے کوئی دلچسپی یا پھر آپ کے اندر قابلیت ہے، بلکہ آپ کے اندر صرف فرقہ پرستی بھری ہوئی ہے. آپ اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ سب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے اہل حدیث بن جاؤ، یعنی قرآن کا انکار کر دو. میں اہل قرآن نہیں ہوں، مگر میں یہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے دیکھتا ہوں. اب آپ دیکھیے 3 نمبر کی صورت ہے، اس میں 3 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. حبل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. رسی میں بھی 3 ڈوریوں کو ملا کے رسی بنتی ہے، تو عربی میں اس کو حبل کہتے ہیں. ایک ڈوری کو خیط کہتے ہیں عربی میں. وہاں بھی 3 چیزیں ہیں.
ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِکِتَابِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو یہ کتاب ہے، اس کو تھامے رکھو، تم فرقوں میں نہیں پڑو۔ اس میں بھی 3 ڈوریاں ہیں۔ اب آپ کو میں قرآن کے 3 حصے بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو آپ نے قرآن دے دی، سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عربی پڑھنا سکھانا پڑے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ تو یہ حصہ آپ خود کرنا پڑے گا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے عربی سکھا دی اس کو، یا ترجمہ سکھا دیا، یا اس کی مادری زبان میں آپ نے ٹرانسلیشن کر کے دے دیا۔ تو بیچ میں ایک شخص آیا نا، مترجم، جو سمجھانے والا ہے نا؟ تو آپ نے ایک تو لکھی ہوئی کتاب دے دی، پھر سمجھانے والا، یا تو عربی سکھانے والا یا اردو میں سمجھانے والا، یا پھر اس کو جب کوئی ڈاؤٹ آئے، یا ترجمہ کرنے والا جس نے پہلے سے ترجمہ لکھ دیا ہے یا ریکارڈنگ ڈال دی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کسی بات کو، تو جب وہ سمجھ نہیں پاتا تو اس کو سمجھانے والا بھی ایک چاہیے۔ جب وہ سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں حدیث۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حدیث کہا ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، یعنی اس پہ چلنے کا، اس پہ پریکٹیکل کرنے کا راستہ، ہدایت، ڈائریکشن، یہ کتاب کا صحیح ڈائریکشن محمد کا ڈائریکشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے 3 مہینے پہلے دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آپ قرآن ایسے ہی اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے نا۔ لیکن جب آپ قرآن کا جو اصل متن ہے، جو آپ کو لینگویج ہے، وہ اگر آپ سیکھ لیں گے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے ٹرانسلیشن ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں، رشین میں، جاپنیز میں، کسی میں بھی دے دیا، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کے اور قرآن کے درمیان جو چیز ہے وہ لینگویج ہے، میڈیا، اس کو آپ حدیث کہہ لیجئے۔ اچھا چلیے اور آگے بڑھیے۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو لازماً اس میں کچھ ایسے آرڈرز آئیں گے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک تھیوریٹیکل بات ہو رہی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی تھیوری ہے۔ وقیم الصلاۃ، جب آپ یہ پوری صلاح کو قائم کرنے جائیں گے، نماز کو پورا اسٹیبلش کرنے کے لیے جائیں گے، اس پوری قرآن کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے۔ وہاں آپ جائیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، ایک اپنا لیڈر طے کریں گے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے صلاح میں۔ خالی رکوع کرنے اور سجدے کرنے کو نماز بولتے ہیں، لیکن صلاح کا مطلب یہ ہے پوری لائف قرآن کے مطابق اسٹیبلش کرنا۔ اقیم الصلاح کا مطلب ہے قائم کرنا۔ یہ مدرسہ قائم ہو گیا، یہ اسکول قائم ہو گیا، یہ دواخانہ قائم ہو گیا، یہ یتیم خانہ قائم کر دیا، یعنی کنٹینیوشن میں چل رہا ہے، وہ اس کے پورے لوازمات پورے ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں، اس کو فیڈنگ کی جا رہی ہے، اس سے ریزلٹس نکل کے آ رہے ہیں۔ تو ایک اسکول قائم ہوا، ایک دواخانہ قائم ہوا، ایک ایسوسیشن قائم ہوئی۔ اب اس کی ایک مثال اور دے کے بتاتا ہوں میں کہ یہ کتاب کسی شخص کو آپ نے دے دی، اس کو آپ ایک انجینئرنگ کی بک سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، یا ایک انجینئرنگ کی بک آپ نے کسی کو دے دی، دے کے بولیں گے آپ اپنے بیٹے کو کہ جاؤ بیٹا یہ کتاب پڑھو اور انجینئر بن جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ نالج آ جائے گی، وہ پڑھ لے گا، تو بیچ میں جہاں اس کو ڈاؤٹ ہوگا کوئی نہ کوئی ٹیچر، کوئی سمجھانے والا چاہیے نا، وہ سمجھا دے گا۔ پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو پریکٹیکل لیبارٹری میں جا کے کرنا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ وہ میرے بڑے سکھا دیے مجھے۔ اگر میں کوئی نیا غیر مسلم تھا، ابھی مسلمان ہوا ہوں، نو مسلم ہوں، تو پہلے تو مجھے ایمان لانا ہے، پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، میں کیوں کنورٹ ہو رہا ہوں، اپنا ایک پرانا دین چھوڑ کے نئے دین میں آ رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی چیز تو مجھے اٹریکٹ کرے گی نا، یا تو پیسہ کرے گا، یا عورت کرے گی، یا شہرت کرے گی، یا دنیا کے مفادات وغیرہ 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 کچھ ہوں گا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو اٹریکٹ کرے گی، یا پھر قرآن میں سے کوئی چیز اٹریکٹ کرے گی، یا میں پرانے دین سے بیزار رہوں گا، جو ملا غنیمت ہے، آنے دو بھائی، گھر تو میں چھوڑ دیا ہوں، کہیں جھوپڑی بھی مل گئی تو میں رہ جاؤں گا۔ اس کیفیت میں بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی مثال اس بچے جیسی ہے جس نے انجینئرنگ کی بک پڑھ لی۔ اب آپ کو بیچ بیچ میں کوئی ایک
حالانکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو آپ پریکٹس کریں گے تو پتہ چلے گا۔ بیٹھے بیٹھے میں اہل قرآن ہوں، بیٹھے بیٹھے میں اہل حدیث ہوں، یہ قرآن کی دعوت جب آپ دیں گے، محمد الرسول اللہ کی جو اصل ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے آپ رسول بنائے گئے، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے، دعوت قرآن ہے۔ دعوت کے لیے قرآن کو استعمال کریے آپ۔ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قرآن ہے، اسلام کے لیے آپ کی پرسنل لائف گزارنے کے لیے اسلام ہے، سنتیں ہیں، اس کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفینیشنز دینے کی، حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ حدیثیں آپ کا اپنا پریکٹیکل کام ہے، گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو میں نے سنا، آپ نماز کس طرح پڑھیں گے؟ ارے بھائی، یہاں نماز پڑھنے کی بات کون کر رہا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا میرے بھائی، بول بول کے تھک جا رہا ہوں مجھے یہ کتاب پہنچانا ہے لوگوں تک، مجھے حدیثیں نہیں پہنچانا ہے، مجھے سنتیں نہیں پہنچانا ہے، مجھے لینگویج سکھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ لینگویج انٹرنیشنل لینگویج بنے۔ جب اس کا پیغام ہر جگہ پہنچ رہا ہے تو اس کی زبان کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیوں نہیں عربوں میں وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس زبان کے ذریعے سے ٹیکنالوجی سیکھ کے، علم سیکھ کے، دنیا میں نئے نئے تجربے کر کے اس کے اندر اس کو جام کر کے رکھتے؟ تو لوگ آج جس طرح انجینئرنگ کرنے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے انگلش سیکھ رہے ہیں، ایک معمولی الیکٹریشین بننے کے لیے انگلش سیکھ رہے ہیں، مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اب اس کے بیچ میں لوگوں نے راستے روکے ہیں، عجیب عجیب فتوے نکالے ہیں، دنیا بھر کی بکواس کی ہے۔ خود یہ حضرت بھی کر رہے تھے اس طرح کی بکواس کے آپ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کتنا بڑا کفر کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کو کافر بول رہے ہیں۔ بہرحال ڈیٹیل میں رہیں گے جوابات تو، کیونکہ پوری طریقے سے سمجھانا ہے، اور اس کو اچھی طرح ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ مجھے کسی کیٹیگری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف قرآن سے بلا رہا ہوں۔ اس قرآن کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں، لکھی ہوئی کتاب، ایکسپلینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہر انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت کیا ہے بتائیے آپ؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن میں کہ آپ علی ملت ابراہیم کی ملت میں سے ہیں، ابراہیم کا دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ دین مکمل کب ہوگا؟ یہ تینوں چیزوں سے ہوگا۔ علم حاصل کریں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب پہ عمل کریں، دیٹس آل۔ بھائی اتنی پرابلم کیوں ہو رہی؟ کیوں بانٹنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں چوری ہے۔ اہل قرآن کے دل میں بھی چوری ہے، اہل تشیع کے دل میں بھی چوری ہے، اہل سنت کے دل میں بھی چوری ہے، اہل حدیث کے دل میں بھی چوری ہے۔ یہ اہل کا لفظ جس دن آپ نے لگا دیا، اس دن آپ فسادی ہو گئے، آپ جو ہے فرقہ پرست ہو گئے، آپ دین سے خارج ہو رہے ہیں، یا آپ دین کے ٹکڑے کرنے والے بڑے مجرم بن رہے ہیں، یا آپ قرآن کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور دوسرے پارٹس کی مخالفت میں آپ اس کو اس طرح لیجئے، اسپیشلائزیشن، جیسے کہ ایک لڑکا ایک MBBS کا کورس کر کے ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو پوسٹ گریجویشن کرنا ہے، تو کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی دماغ کا ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کڈنی اسپیشلسٹ، کوئی شوگر اسپیشلسٹ۔ اس طرح کیجئے، پہلے آپ قرآن کو بیس بنائیے، اس قرآن کو بیس بنانے سے پہلے عربی زبان سیکھیے، اپنی عقل کو ٹھیک کیجئے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیے، کانوں کو گندی باتوں سے بچائیے، اپنی زبان کو شرک سے، جھوٹ سے، غیبتوں سے، گالیوں سے محفوظ کیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس زبان کو حرام کھانے سے بھی محفوظ کیجئے۔ اپنے دماغ میں کسی اور کی امید، کسی اور کا ڈر اگر ہے تو نکال دیجئے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو سب سے اوپر، سب سے ٹاپ پہ اللہ کی ہونا چاہیے، پھر اللہ کے رسول کی ہونا چاہیے، پھر والدین کی ہونا چاہیے، بیوی بچوں کی ہونا چاہیے، شوہر بچوں کی ہونا چاہیے، پھر اپنے رشتہ داروں کی محبت ہونا چاہیے، مسافروں، غریبوں، پڑوسیوں کی، انسانوں کی، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید کا نتیجہ۔ شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اہل قرآن ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ قادیانی ہے، وہ جماعت المسلمین کا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیوں آپ توڑنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ جوڑیے، توڑیے مت۔ چلیے، اسی کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں ان کی،
میں اور ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، 20 منٹ ہو رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے اور معاف کرے۔